سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ مختصر سی حدیث اکثر آپ نے سنی ہوگی۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں ایک اتنی بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو ہماری فطرت کا مطالبہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھلائی حاصل ہو، اس کو سہولت حاصل ہو، اس کو عزت ملے، دوسرے اس کا احترام کریں اور اس کے حقوق مجروح نہ کریں۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے میری قطار کے اندر میری باری پر میرا نمبر آئے، میرا کام بغیر رشوت کے ہو اور میرے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اسی طرح دوسرے بھی یہی چیز پسند کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ دوسروں کو بھی، تو اس میں اس اعتبار سے کہ ہم اگر معاشرے کے اندر اپنے لیے بھلائیاں چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، گویا کہ ایمان کا جو معیار ہے وہ ایسا معیار ہے کہ جس میں انسانیت کی خیر خواہی اور بھلائی پوشیدہ ہے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز بھی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو جب ہمارا کسی سے واسطہ پڑے تو اس وقت یہ ضرور سوچ لیں کہ دوسرے بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں دوسروں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور دوسروں سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں ان کی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر ہم دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ جنگ یرموک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگ لڑی گئی تو ایک صحابی اپنے بھائی کے لیے پانی کا مشکیزہ لے کر نکلے کہ ممکن ہے کہ ان کو پیاس ہو اور میں پانی مہیا کر سکوں۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ جاں بلب تھے، ان کے لبوں کے ساتھ جب پانی کا مشکیزہ لگایا تو دوسری طرف سے کراہنے کی آواز آئی تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اگلی طرف اشارہ کیا کہ اس کو پلاؤ، اور جب وہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب اس پہ دیکھیے کہ وہاں بالکل موت اور حیات کی کشمکش کے اندر ہیں، اور پانی جیسی نعمت جو ہے اس کا مسئلہ ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنی اس تربیت کا کمال دکھایا کہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کو کہ ایک مہمان ہے اس کو کون کھانا کھلائے گا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھلانے کے لیے ہو تو پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ عرب کی روایت کے مطابق میزبان کو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ تاکہ مہمان محسوس بھی نہ کرے، انہوں نے ان کی بیوی نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دیا، اور اس طریقے سے تاریکی میں مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا
اور میزبان دونوں بھوکے سوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایمان والے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود تنگی کے اندر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو حضرات محترم، خواتین اسلام، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو اپنے لیے بھلائیاں پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں تاکہ دوسرے ہمارے لیے بھلائیاں چاہنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد